بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر ایک جنت، از عطیت العلیم ہالینڈ۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بدھ 13 مارچ 2024۔ حصہ اول۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے اردو شعر کے مصرعے میں فرماتے ہیں: نہ آوے ان کے گھر تک روب دجال۔ دجالی فتنہ جہاں اور کئی صورتوں میں ظاہر ہوا ہے، وہاں اس کا ایک حملہ مغربی تہذیب کی صورت میں بھی ظاہر ہوا، جس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سے اپنی امت کو آگاہ کیا، اور جس سے بچنے کی دعائیں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں سکھائیں۔ اس دجالی فتنے کے نتیجے میں سب سے پہلے گھروں کے امن تباہ ہوئے، اور شیطان کے تصرف کے نتیجے میں شادیاں خراب ہوئیں۔ حالانکہ قرآن کریم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت نے خاص طور پر عائلی زندگی کے بہترین رہنما اصول مقرر فرمائے، اور مومنین کو بعض معاملات کی سنگینی کے بارے میں خبردار کیا، تاکہ وہ مسائل کے نہ ختم ہونے والے چکر میں پڑنے سے بچ سکیں اور اپنے گھروں کو جنت نشان بنا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ قرآن کریم میں کئی دفعہ فرمایا، بلکہ فرمایا وَمِن دُونِهِمَا جنتان، جن میں دو جنتوں کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ قرآن کریم میں سب سے پہلے جنت کا ذکر سورۃ البقرہ میں آیت 25 میں ہے، جہاں جنت حاصل کرنے کے دیگر عوامل میں ازواج مطہرہ کو ایک اہم مقام دیا۔ اس میں گویا اس طرف اشارہ ہے کہ ایک جنت وہ بھی ہے جو مرد عورت ایک گھر کی صورت میں بناتے ہیں، جس میں الرجال قوامون علی النساء کہہ کر گھر کے مالی و انتظامی معاملات میں ایک درجہ فوقیت مردوں کو دی گئی، لیکن عورت کی حیثیت سے انکار نہیں کیا گیا، کیونکہ مکان کو گھر بنانے والی عورت ہی ہوتی ہے۔ اپنی نرم طبیعت، نازکی، نفاست، سلیقہ شعری اور خوبصورتی کی وجہ سے عورت ہی ہوم میکر کہلاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ جنت قربانیاں مانگتی ہے۔ ایمان بالغیب کا اس جنت کے قیام سے گہرا تعلق ہے، کیونکہ اس جنت کو بنانے کے لیے کہیں ہم اپنے جذبات کی قربانی دیتے ہیں، کہیں سچے ہو کر جھوٹے کی طرح تذلل اختیار کرتے ہیں، کہیں اپنی خواہشات سے دستبرداری اختیار کرتے ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے، اور وہ کبھی بھی کسی بھی قربانی اور نیکی کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ لیکن انسان چونکہ فطرتاً بے صبرہ ہوتا ہے، تو وہ ہمت ہار بیٹھتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ بہترین موقع اور بہترین وقت پر ریوارڈ دیتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ اس کو مسلسل سینچنا پڑتا ہے۔ اس کو سینچنے کا ایک اہم عمل دعا ہے، جس کا ثبوت ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام ایک موقع پر فرماتے ہیں: میں التزاماً چند دعائیں ہر روز مانگا کرتا ہوں۔ دوم، پھر اپنے گھر کے لوگوں کے لیے دعا مانگتا ہوں کہ ان سے قرۃ عین حاصل ہو اور اللہ تعالیٰ کی مرضیات کی راہ پر چلیں۔ ملفوظات جلد اول۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت اقدس التزاماً یہ دعائیں کرتے تھے، تو ہمیں کتنی شدت سے ضرورت ہے کہ ہم اپنے ازواج اور اولاد کے لیے دعا مانگیں۔ ایک اہم نقطہ جو حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ جب تک میاں بیوی کو ایک دوسرے سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب نہ ہو، تب تک اولاد بھی ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکتی۔ پہلے فرائض کی ادائیگی، پھر طلب حقوق۔ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ گھر کو جنت بنانے میں سب سے اہم کردار عورت کا ہے، اور عملی زندگی میں ایک عورت کو پہلے خود قربانی سے کام لیتے ہوئے دوسروں کے لیے کچھ کرنا ہوتا ہے، اپنے فرائض اچھی طرح سر انجام دینے ہوتے ہیں، اور پھر اپنے حقوق طلب کرنے چاہیے۔ گھر بنانے کے تعلق میں قربانی کا لفظ کچھ ایسا نہیں ہے کہ صرف اسلام میں ہی اس پر زور دیا گیا ہے۔ مغربی معاشرے کو بھی اگر دیکھیں تو میاں بیوی کے درمیان گیو اینڈ ٹیک کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، لیکن عورت پر اس کے اہم کردار کی وجہ سے ذمہ داری زیادہ ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب لڑکی بیاہی جاتی ہے تو اس کے ہاتھ میں دو چابیاں ہوتی ہیں، ایک صلح کے دروازے کی اور ایک لڑائی کے دروازے کی چابی۔
وہ جس دروازے کو چاہے کھول سکتی ہے۔ خوش نصیب ہوتی ہے وہ عورتیں جنہوں نے صلح کا دروازہ کھولا۔ حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نصیحت۔ حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب اپنی ایک تحریر میں خواتین کو مخاطب کرتے ہوئے لکھتے ہیں: بس اے عورت، اے گزشتہ نسل کی بیٹی، موجودہ نسل کی بہن اور بیوی اور آئندہ نسل کی ماں، تیری اور محض تیری خیر خواہی اور فائدے کے لیے تیرے پیدا کرنے والے اور تیری حقیقی فطرت کے جاننے والے نے تیرے لیے بعض مفید اور اعلیٰ قواعد تجویز سنائے ہیں کہ تو ان پر عمل کر اور آخرت میں سرخ رو ہو۔ پہلی بات یہ ہے کہ تو اپنے خاوند خدا کا درجہ اور عظمت دنیا کی ہر چیز اور ہر عزیز سے بلند اور اعلیٰ سمجھ، اور اس کے ان احکام کو جو اس نے تجھ پر فرض کیے ہیں ہر شخص کے حکم اور منشا پر مقدم رکھ۔ خدا کے بعد تجھ پر تیرے خاوند کا حق ہے کہ تو اس کی حت الوسع فرما برداری کر۔ خاوند کی اطاعت کے بعد سب سے بڑا فرض تیرا یہ ہے کہ تو اپنی اولاد کی نیک تربیت کر تاکہ تیری نیکی دائمی اور تیرے عمل باقیات و صالحات میں شمار ہوں۔ اگر صرف ان 3 باتوں پر ہی تیرا عمل ہو تو یقین کر لے کہ تو جنت کی حور، خدا کی پاک باز اور پیاری بندی اور دنیا کی رونق اور برکت ہے۔ آواز نعیم احمد باجوہ۔